آج کا جو درس ہے، جو حدیث ہے، اس حدیث کا جو موضوع ہے، بڑی اہمیت والی بات ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ایمان کیسے مکمل ہوگا۔ ہم مومن ہیں، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھائیں، اس کو بوسٹ کریں۔ موبائل جیسے چارجنگ کرنا پڑتا ہے، اتر جاتا ہے، ویسے ہمارا ایمان بگڑ جاتا ہے، اس کی چارجنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے لیے بڑا پیارا نسخہ بیان فرمایا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 ایئرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 10 سال کی کچھ چھوٹی عمر تھی۔ ان کی والدہ نے انس کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیے۔ تو سبحان اللہ، 10 سال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش تھے، راضی تھے۔ یہ ان کی خوبی ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں بھی حدیث میں آتا ہے تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن مطلب ہے ہم تو مومن ایمان ہے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ایمان لے آئے، قیامت کا ہمارا ایمان، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل ایمان، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یحب لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کی امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمائی حدیث۔ ہم مکمل ایمان والے بننا چاہتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، اپنے بھائی کے لیے وہی تم پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ چلے تو امپلیمنٹ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، ٹھیک ہے، سیم تھنگ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں کہ ہم اپنے کسی بھی بھائی کو دھوکہ نہ دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، تو سیم تھنگ ہماری ذمہ داری ہے دوسروں کی عزت کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کامل مومن بننا ہے، ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل لوگوں کے دوغلے پن کو بیان کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ میں مومن ہیں، ان کا دوغلا پن یہ ہے اپنے لیے ایک اصول، دوسروں کے لیے دوسرا اصول، اپنے لیے سب درست، دوسروں کے لیے وہ چیز غلط، اپنے لیے روا نہیں رہتے، درست نہیں سمجھتے، لیکن وہی کام دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کامل مومن ہونے کی علامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مومن بننا ہے، کامل مومن بننا ہے، ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ میری دکان ہے، مثال کے طور پر کرانے کی دکان ہے، ٹھیک ہے، میرا تجربہ مجھے بتاتا ہے، میرے گھر کے لیے میں کیا کرتا ہوں، نمبر 1 مال دیتا ہوں، وہی قیمت میں 40 روپے والا چاول دال جو بھی اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہوں۔ جو کسٹمر آتا ہے میں مس کیا ہوں مال میں بیچتا ہوں، دوسروں کو دیتا ہوں، تو یہ دوغلا پن نہیں ہے، ایمان کو کمزور کرنے والی بات نہیں ہے، ضرور ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان بننے کی بڑی بہترین اخلاق، بہترین بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بیان کیا۔
کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احب للناس، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مسلمن، تو مسلمان ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ گے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت فرمائی کہ تم اپنے لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، اخلاق میں ہو، معاملہ داری میں ہو، ٹھیک ہے، مجھے لین دین میں ہو، جو بھی، جو تم اپنے لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ تو ایمان اور اسلام دونوں زندگی میں لانا چاہتے ہیں، یہ اخلاق ہماری زندگی۔ آج دیکھیں ہمارا کاروبار دیکھیے، ہمارا معاملہ داری دیکھیے، ہم چاہتے کسٹمر کو جو ہے دھوکہ دیں، کسٹمر کو خراب مال بیچیں، کسٹمر کے ساتھ فراڈ کریں، یہ ساری چیزیں جو ہے آج کامن ہیں، جو ایمان کو توڑنے والی، ایمان کو کم کرنے والی باتیں۔ آدمی اگر یہ پالیسی پہ آ جائے میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے وہی پسند کروں گا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، یقین رکھے کہ یہ معاشرہ فرشتہ نما معاشرہ بن جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یزید بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تحب الجنہ، کتنا پیارا سوال ہے، دیکھیے آپ، اللہ کے رسول یزید بن اسد سے پوچھتے ہیں تحب الجنہ، کیا تم جنت چاہتے ہو، جنت کے طلبگار ہو، جنت پانا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں تو جنت کا طالب ہوں، جنت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاحب لأخی، اپنے بھائی کے لیے تم وہی پسند کرو ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ اخلاق کا ہونا ضروری۔ اگر آدمی مثال کے طور پر اپنے لیے الگ پالیسی رکھتا ہے، دوسروں کے لیے الگ پالیسی رکھتا ہے، تو یہ تو سب سے بڑا سیلفش آدمی، خود غرض آدمی، جو صرف اپنا فائدہ دیکھتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سماج میں مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا، تو ہم اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے، تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بری بات ہے، سوچ کے دیکھیے آپ، یہ خود غرضی پر بتانے والی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جنت کے طالبگار ہو تو اپنے بھائی کے لیے تم وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بڑی اونچی صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، جنگ احد کا ماحول ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، سب زخمی پڑے ہوئے، پانی لے کر ایک آدمی پانی پلانے والا ساقی آتا، پہلے آدمی کے پاس آتا پانی پلانے کے لیے، بازو سے آواز آتی ماں پانی پانی، ادھر بازو سے، وہ زخمی کی حالت میں بھی وہ پانی پینا چاہ رہے تھے، لیکن جب جو ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، جب پانی کی آواز آئی تو کہا کہ ان کو پلا دو پہلے۔ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ جو ہے رکھ رکھاؤ، یہ خیال، یہ کیئرنس، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی اخلاق سے آنے والی ہماری زندگی کے اندر۔ آج ہم دوسروں کے تعلق سے بے پرواہ، دوسروں کے تعلق سے لاپرواہ، دوسروں کی عزت نہیں ہے، ہماری عزت بڑی عزت، ایسا سوچنے والے ہے نا۔ یہ جو سب چیز خرابی ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اگر ہماری زندگی میں آ جائے کہ اپنے بھائی کے لیے ہم وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یقین رکھیے کہ یہ معاشرہ مکمل طریقے سے ایمان سے بھرپور ہو جائے گا۔ ہر آدمی دھوکہ دینے میں لگا ہوا، ہر آدمی فراڈ کرنے میں لگا ہوا، ہر آدمی کسی بھی طریقے سے مال چھیننے میں لگا ہوا، ہر آدمی ہر طریقے سے ظلم کرنے میں لگا ہوا۔ اب سوچ کے دیکھ لیجیے آپ، جو بھی آدمی مجبور آیا چلو اس کو دبائیں گے اور دبائیں گے اور دبائیں گے، ایسی ذہنیت کے ساتھ آج لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ بہرحال اس حدیث میں ہمارے لیے بڑی نصیحت کیا ہے؟ اگر ہم ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بنیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا جو جواب اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے تم وہی پسند کرو یا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔
بڑی پیاری حدیث ہے، اس پر سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا اخلاق اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسا اخلاق والا بنائے، اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو ہم اپنے لیے خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 14، یہ مسلمان کی خون کی حرمت کے تعلق سے۔ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ جو بھی آدمی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے وہ کوئی بھی بڑی غلطی کر لے، اس کو قتل نہیں کر سکتا کوئی بھی آدمی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے۔ دیکھیے آپ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوگا جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود اللہ کے علاوہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر تین چیزوں کے ذریعے سے۔ تین باتیں ایسی ہیں یا چار باتیں ایسی ہیں، اگر حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو تو خون حلال ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی وہ جدی مرتد ہو گیا، ایک جو ہے بوڑھا آدمی جس نے زنا کا ارتکاب کیا، نمبر 3 ایک آدمی کسی مسلمان کا کسی کا بھی قتل کر دیا، قصاص میں اس کا قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں بتائی جو ایک اسلامی حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، ٹھیک ہے، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، پرسنل آدمی کا کام نہیں۔ لہٰذا اس میں جو بات ہمیں یاد رکھنے والی بات کیا ہے، ہمیں چاہیے ہم کسی بھی مسلمان کو ذلیل نہ کریں، کسی بھی مسلمان کو قتل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا کہ وہ آدمی اس دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ اس حدیث کا میسج ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے اس کے بعد والی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 15، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ایمان کو بڑھانے والی۔ یہ حدیث بھی ایمان کو بڑھانے والی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، کہے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کہ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم جارہ، اپنے جو پڑوس میں رہنے والے ہیں نا، ان کا خیال کرے، ان کی عزت کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی آدمی اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 اہم نصیحتیں بیان فرمائی جو ایمان کی علامت ہے، ایمان کو بڑھانے والی بات ہے۔ پہلی بات اللہ کے رسول نے کہا جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، درست اچھی بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ زبان اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ اس کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں، ذکر میں، دعا میں، خیر کو عام کرنے میں، اچھی باتوں میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ نے استعمال جو زبان اس لیے نہیں دی، منہ اس لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ زبان سے دوسروں کو کاٹیں، برا بھلا کہیں، تکلیف پہنچائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، درست بات کریں۔ یاد رکھیے آپ، ہم جو کچھ کہتے ہیں نا، جو کچھ ہم زبان سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے دفتر میں لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے کہا جو بھی لفظ، اللہ نے کہا ما یلفظ من قول، ایک بات کو اف کیوں نہ ہو، آہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، جو بھی بات انسان نکالتا اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب نام اعمال دیا جائے گا، آدمی پریشان ہو جائے گا، کہے گا مالی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ، اس کتاب میں ایک چھوٹی بات بھی مس نہیں ہے، ولا کبیرۃ، اور نہ ہی کوئی بڑی بات مس ہے، الا احصاها، مگر چھوٹی اور بڑی تمام باتیں اس اللہ کے دفتر میں لکھی ہوئی ہیں۔ آدمی پریشان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو سورۃ الکہف میں بیان فرمایا۔ تو اس حدیث میں ہمارے نصیحت کیا ہے، زبان کا صحیح استعمال کریں، یہ پہلی بات ہو گئی، ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ کہتے نا من صمت نجا،
جو آدمی خاموشی اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا. آدمی بہت زیادہ بول کر، اب بتاؤں آپ کو، بہت سارے فتنے، بہت ساری خرابیاں زبان کی وجہ سے آتی معاشرے میں. آدمی اگر خاموشی اختیار کیا 50% مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک دوسری نصیحت فرمائی کہ اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کتنی حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آتے کہتے پڑوس کے ساتھ اچھا رہنے کی وصیت کیا کرتے تھے. مجھے لگا کہ مرنے کے بعد پڑوسی جو ہے وارث بننے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت اس حدیث کے اندر. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا میرا بہترین ہمسایہ وہ ہوگا. اللہ فرماتا حدیث قدسی، میرا بہترین ہمسایہ وہ ہوگا کون؟ جس کا جو اپنے پڑوس کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ بہتر ہو. اگر ہم اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا بہتر سلوک کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارا اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہترین پڑوسی بنے گا. کتنی بڑی بات ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے لیے کہ جب تم گھر میں مرغ بناتے ہو، شوربہ بناتے ہو، تو کہا کہ اس میں پانی ملا دو. پانی ملانے کے بعد اپنے پڑوس کا خیال رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اتنی حدیثیں. آج اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے تعلقات پڑوس کے ساتھ بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس حدیث کی آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی عزت افزائی کریں. جو آدمی اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، چاہیے کہ اپنے مہمان کی اکرام کریں. جو بھی مہمان آیا اس کی عزت کرنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا، یہ تمام جو اکرام میں شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے مہمان نواز. ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پوچھوا کے بھیجے آس پاس بتایا سے کھانے پینے کے اشیاء کچھ ہیں کیا؟ جواب ملا کچھ بھی نہیں. عشاء کی نماز ہو گئی. عشاء کی نماز ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ میرا مہمان ہے، کون اس کو رات میں کھانا کھلائے گا، مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ اٹھ کے لے گئے ان کو. جا کے گھر جانے کے بعد معلوم پڑا کہ بچوں کا کھانا موجود ہے صرف. تو اس کی جو ابو طلحہ کی بیوی تھی وہ بڑی دیندار تھی، نیک خاتون تھی. اس نے کہا کہ اپنے شوہر سے میں بچوں کو بہلا کر سلا دیتی ہوں اور جو آگ بڑھانے کے بجائے بجھا دیتی ہوں، جو کچھ کھانا موجود ہے سب مہمان کو کھلا دینا. یہ رات کی تاریکی میں یہ واقعہ پیش آیا. فجر کی اذان کے ساتھ ساتھ سورۃ الحشر آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ نازل فرما دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہا کہ انصار کی خوبی یہ ہے خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 5 اتار دی. سبحان اللہ. تو یہ اکرام، یہ عزت، سبحان اللہ. مہمان کے ساتھ خود بھوکا رہے. ماں اپنے لیے کچھ بھی کر سکتی لیکن اپنے اولاد کے تعلق سے کسی بھی طرح کی بات برداشت نہیں کرتی. لیکن یہ ماں کیسی دنیا کی عجیب و غریب مومنہ ماں تھی جس نے اپنے بچوں کو رات میں بھوکا سلا دیا لیکن آنے والے مہمان کی عزت افزائی فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا. بہرحال آج کی حدیثوں میں ہم نے تقریباً 4 سے 5 اہم نصیحتیں سیکھی ہیں. پہلی حدیث میں ہم نے سیکھا کہ اگر ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں، ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے جنت کو چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری حدیث ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے خون کو اللہ نے حرام کر دیا. تیسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ آدمی چاہیے کہ زبان کا صحیح استعمال کرے، مہمانوں کے ساتھ اچھی بہترین عزت کرے اور پڑوس کا بڑا خیال رکھے. یہ 5 اہم باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.